محترم حامد فاروق صاحب، میدان کربلا سجا ہوا ہے، اس میں ہاشمیوں کی کثیر تعداد ہے۔ آل ابو طالب کے شہزادے اور چاند وہاں موجود ہیں، حضرت قاسم، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت عباس علمدار۔ ایک ایک شخصیت پر کیا بات کریں، ان کے کچھ فضائل ارشاد فرمائیے، ان کا کردار بہت شجاعانہ۔ جی حضور والا، جس طرح بھی قبلہ نوری صاحب ارشاد فرما رہے تھے، میں اسی تسلسل میں آگے جانا چاہوں گا کہ یہ صرف یزید نے بیعت لینے کی کوشش نہیں کی حضرت امام حسین علیہ السلام سے، یہ تو 11 سال کا تسلسل تھا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں فرمائی، کیونکہ آپ نے حق کا مظاہرہ فرمایا ہے، اور اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ تو ہم عمومی طور پہ کرتے ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ علی ہی حق ہیں۔ اور حضرت خواجہ اجمیری نے ارشاد فرمایا کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین تو حج کا احرام چھوڑ کے عمرہ کر کے چلا گیا تھا، اور ہم رہے وہاں چکر لگاتے ہیں۔ دین تو خروج کر گیا تھا، وہاں سے نکل گیا تھا، وہ تو کربلا چلا گیا تھا۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں اسلام محبت حضرت قبلہ پروفیسر صاحب کو، انہوں نے آج دوبارہ یہ سوال اٹھایا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں سارے زمانے نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی۔ سوال تو یہ بنتا ہے جب حسین نے بیعت نہیں کی، وہ حسین جس کے بارے میں آقا نے کہا وہ مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو پھر سارے زمانے نے کیوں بیعت کی ہے؟ ہمیں کہیں تو رکنا ہے، کہیں تو ٹھہرنا ہے، کہیں تو توقف کرنا ہے۔ اپنے سپیڈ بریکر پہ ہمیں آ کے روک کے یہ سوچنا تو ہوگا کہ ہم کس منزل کی طرف آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور قبلہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، جب وہ قافلہ مدینہ سے رخت سفر باندھتا ہے، اس کیفیت میں آپ کے ساتھ نہ تو بہت بڑی سپاہ تھی، نہ کوئی ساز و سامان تھا، لیکن ایک کاروان محبت تھا، کاروان سعادت تھا، کاروان طہارت تھا، جس میں وفا بھی ہے، جس میں ایثار بھی ہے، جس میں قربانی بھی ہے، جس میں صبر بھی ہے۔ چاہے وہ 57 سال کے مولا پاک خود ہیں یا 6 ماہ کے علی اصغر ہیں، سارا کاروان محبت ہمیں یوں ہی نظر آتا ہے۔ اور جب ہم ان ہستیوں کو دیکھتے ہیں، 72 لوگ جو وہاں شہید ہوئے مشہور روایت کے مطابق، 72 لوگ ہوئے، ان میں 18 جو لوگ ہیں وہ اہل بیت طہار میں سے ہیں، خاندان رسالت میں سے ہیں۔ کوئی سر سے لے کے ناف تک، کوئی ناف سے لے کے پاؤں تک، کوئی سر سے لے کے پاؤں تک شبیہ مصطفیٰ ہے۔ کلنا محمد کی کیفیت ہمیں جمال میں یہاں نظر آتی ہے، مرقع محمدی ہے۔ ہاں، مرقع وہ پورا خاندان ہے اور گلدستہ ہے جو ہمیں یہاں قربان ہوتا نظر آتا ہے۔ ان میں معروف نام حضرت سیدنا علی اکبر، حضرت سیدنا علی اصغر، اس کے بعد حضرت سیدنا عباس علمدار۔ قبلہ دنیا میں حضرت آدم سے لے کر آج تک اربوں خربوں لوگ آئے ہیں، قیامت تک آتے رہیں گے۔ زیادہ لوگ تو حادثاتی متولد ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ مقصود کائنات بن کے آتے ہیں وہ چند لوگ ہی ہوتے ہیں۔ ان میں حضرت عباس بھی شامل ہیں، انہیں اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا جس کے لیے رسول اللہ نے اپنے رب سے مولا علی کو مانگا تھا بطور وزیر، تو اللہ نے پھر حسین کے لیے عباس کو وزیر بنا کے بھیجا ہے، اسی مقصد کے لیے آئے ہیں۔ وہ بھی وہاں ہمیں علمدار بن کے نظر آتے ہیں، اور آپ خود علمدار نہیں ہیں نیرے، آپ علمدار بن علمدار ہیں۔ مولا علی بھی علمدار ہے، اور حیدر کا معنی بھی شیر ہوتا ہے، عباس کا معنی بھی شیر ہوتا ہے۔ لغت تو لغت والے جانیں گے، ہم محبت والے تو اتنا جانتے ہیں کہ جو مصطفیٰ کا شیر ہو وہ حیدر ہوتا ہے، جو حسین کا شیر ہو وہ عباس ہوتا ہے۔ تو یہ شیروں کا گھر ہے، وہ چاہے 6 ماہ کے علی اصغر ہی کیوں نہ ہوں، وہ ہمیں ایسے ہی نظر آتے ہیں۔ حضرت قاسم بن حسن ہیں، حضرت اونو محمد ہیں، یہ اہل بیت طہار کے نمایاں افراد ہمیں یہاں نظر آتے ہیں۔ ان کے علاوہ اگر حضرت امام حسین کے انصار کی، آپ کے اصحاب کی بات کی جائے تو وہاں 80 سال کے حضرت حبیب بن مظاہر نظر آتے ہیں، جن کی پلکیں بھی جھک چکی تھیں، اور آپ نے کمر بند کس کے یہ کہا تھا کہ میرے مولا میں کہاں سے بوڑھا نظر آتا ہوں، میں تو ان جوانوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں جنہیں آپ والی جنت ملنی ہے اور آپ کی سرداری میں جانا ہے۔ حضرت زہیر بن قین البجلی ہمیں نظر آتے ہیں، حضرت وہب قلبی نظر آتے ہیں۔ یہ ساری ہستیاں ہیں جنہوں نے قربانی دی، اور مولا نے شب عاشور کو چراغ بجھا کر نماز عشاء کے بعد کہا سارے چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہوں، سارے جا سکتے ہو۔ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار ایسا کیا، ہر بار یہی جواب آتا تھا، ہم 1 بار نہیں 70 مرتبہ بھی آپ کے قدموں میں ہی مرنا چاہتے ہیں۔ حضور میری اتنی گزارش ہے، دنیا میں بڑی دانش گاہیں ہیں، بڑی تعلیم گاہیں ہیں، بڑی یونیورسٹیز ہیں، جامعات ہیں،
لیکن کوئی ایک ایسی جامعہ ہوتی جہاں ہمیں وفا کی تعلیم ملتی اللہ ہے اللہ، تو اس کے وائس چانسلر حضرت غازی عباس ہوتے. سبحان اللہ، آپ کے علاوہ سبحان کوئی اس کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ آپ نے زمانے کو یہ بتایا یار آج 10 محرم 61 ہجری کو یہ بات چھوڑ دو جو تم برادران یوسف کی مثالیں دیتے ہو، اب سے لے کر صبح قیامت تک برادران حسین کی مثال دینی ہے واہ کہ واہ، قربانیاں کس طرح دی جاتی ہیں اور حضرت ام البنین نے انہیں کس طرح تیار کر کے حضرت اللہ امام اکبر، حسین علیہ السلام کے قدموں میں پیش کیا ہے. ساز و سامان کی بات کریں، یہ لڑنے تو گئے ہی نہیں، کہتے ہیں اقتدار کی جنگ تھی. یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ تو اقدار کی جنگ تھی. کیا بات یہ ہے، تو اسلام کیا کو بات، بچانے گئے تھے اور مارکہ کربلا حق و باطل کا معیار بن گیا ہے. اب صبح قیامت تک نیلسن منڈیلا تو سمجھ گیا، کلمہ گو کیوں نہیں ہمیں نہیں سمجھ سمجھ آ پائے، رہی. یہ نمک خار کیوں نہیں سمجھ پائے. وہ کہتا ہے 27 سال میں بڑے کمزور لمحے آئے اور میں نے چاہا باطل سے سمجھوتا کروں تو مجھے مصطفیٰ کریم کا نواسہ حسین نظر آتا تھا اور میں نے باطل سے سمجھوتا نہیں کیا. حضور مجھے تو آج بھی کبھی امام علی کا ذکر خیر کرتے ہوئے خیال آتا ہے امام نسائی کا، جی جن کو امت نے شہید کر دیا مناقب علی بیان کرنے کی پاداش میں. مجھے ہر طرف نیزے اور تلواریں نظر آتی ہیں ذکر اہل بیت کرتے ہوئے. میری زبان پر اب تک اس نان و نمک کا ذائقہ ہے جو اس وقت میری نسلوں نے کھایا تھا. خوف اور حرص اور لالچ نے ہمیں حق سے محروم رکھا ہوا ہے. حضور جب بھی حسینی علم اٹھایا جائے گا ان لوگوں کے لیے ہر زمانہ ہی کربلا، کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا، ایسا ہی ہے، ہر سچ ہے، دن ہی عاشورا ہے. حق ہے، بالکل اِنَّا ایسا. أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. تفاسیر میں بہت کچھ لکھا گیا ہے جی. کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے کسی نے کہا 82 سال، کسی نے 86 سال، کسی نے 90 سال. اہل محبت اہل معرفت کہتے ہیں کہ ان 90 سالوں سے مراد بنو امیہ کا وہ اقتدار ہے جب وہ تخت حکومت پہ فائز ہوئے، اور اس ایک رات سے مراد وہ شب عاشور ہے سبحان جس میں اللہ، حضرت امام حسین سبحان اور اللہ، حضرت سیدہ زینب نظر آتی ہیں. وہ ایک رات ان 90 سالوں سے بہتر ہے. کیا شک ہے. لہذا حضرت امام قاسم بن حسن نے بتایا ہزاروں سال کی زندگی چھوڑو، 14 سال بھی ہو امام قبول کر لیں، دنیا میں بھی کامیابی ہے، حشر میں بھی کامیابی ہے. اللہ